السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مجلس میں انشاءاللہ العزیز پیارے نبی حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان نصیحتوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مختلف اوقات میں مختلف مجلسوں کے اندر نصیحتیں فرمائی ہے۔ اجتماعی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی اور انفرادی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت اور وصیتیں فرمائی ہے۔ انفرادی نصیحتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بڑوں کو نصیحت فرمائی ہے وہیں پر چھوٹے بچوں کو بھی نصیحت فرمائی ہے۔ انہی احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ ان کی عمر 10 اور 15 سال کے درمیان ان کی عمر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کرتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک روایت میں فرمایا کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سواری پر پیارے آقا حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، یعنی آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہمہ اوقات ہر وقت امت کی فکر تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے سفر ہو حضر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر بھی نصیحت اور وصیت فرمایا کرتے تھے، بچوں کو بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا انی اعلمک بکلمات یا غلام، انی اعلمک بکلمات، اے ننھے منھے بچے میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں، چند باتیں بتلاتا ہوں۔ ان نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحت جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے بہترین پیغام ہے، فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو، اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ کے فرامین کی حفاظت کرو، یحفظک، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا دھیان کرو، تجدہ تجاہک، تم اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تجدہ تجاہک، فرمایا کہ اللہ کی مدد کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ ایک حدیث میں فرمایا تجدہ امامک، اللہ کی مدد کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، اے غلام، اے بچے، جب تمہیں زندگانی کے اندر سوال کرنے کی نوبت آئے، کچھ مانگنے کی نوبت آئے، تو سب سے پہلے دربار الہی میں اپنے سوال کو پیش کرے۔ فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں مانگنے کی نوبت آئے تو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں سوال کرے، سوال اللہ کے دربار میں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے دربار میں جو نہیں مانگتے ہیں، جو سوال نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض، ساری کائنات اللہ کے دربار میں سوالی ہے، اللہ کے دربار میں محتاج ہے۔ فرمایا یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض،
روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہے ساری کے ساری اللہ کی محتاج ہے، اللہ کے در کی سوالی ہے۔ من فی السماء، چاہے وہ مخلوقات زمین پر بستی ہو یا آسمانوں میں بستی ہو، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے دربار میں فقیر ہے، اللہ کے دربار کی محتاج ہے۔ قرآن کریم میں اللہ بیان فرماتے ہیں ان اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ بہرحال عرض کرنا ہے، فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو، جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے، ضرورت پیش آئے، تو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں سوالی بن کر ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا ہم تیرے دربار میں سوال کرتے ہیں۔ اسی طریقے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، تعاون کی ضرورت پڑے، نصرت کی ضرورت پڑے، فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تم کسی سے مدد مانگنے کی نوبت آئے، اِذَا اسْتَعَنْتَ، جب تم محتاج ہو، مدد کے طالب ہو، تو سب سے پہلے فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے اور حکم دیا کہ اللہ کے دربار ہے، اللہ کے دربار میں ہم استعانت طلب کریں۔ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، بندوں کی زبان سے سوال نامہ پیش کیا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے معبود حقیقی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سوال نامہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی حکم آیا ہے اپنے بندوں کو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، دین پر جم جانے کے ذریعے سے، دین پر ثابت قدمی کے ذریعے سے، استعینوا، اللہ کی مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ، اور نمازوں کے ذریعے سے اللہ کے مدد کے طلبگار بنو اور اللہ کی مدد کو اپنے شامل حال کرو۔ بہرحال فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، اذا استعنت، جب مدد کے تم طلبگار بنو، فاستعن باللہ، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد، اپنے لیے مدد مانگو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی ہر ضرورت مانگے، یہاں تک کہ فرمایا حتی ششع نعلہ اذا انقطع، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جوتے کا تسمہ جو معمولی ہوتا ہے، وہ معمولی چیز بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، بہت ہی زبردست یقین والی، توکل والی، بھروسے والی، اللہ کی طاقت اور قدرت والی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ بندے کا ایمان مضبوط کیا جا رہا ہے کہ تقدیر پر جو بندہ ایمان رکھتا ہے وہ غیر متزلزل ایمان کا حامل ہوتا ہے، اس کا پختہ یقین ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی قدرت پر، طاقت پر، ساری کائنات کا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ بیدک الخیر، اللہ کے بارے میں فرمایا اے اللہ ساری خیر کی کنجیاں آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اگلی حدیث یہ ہے، فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ
बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक। फरमाया कि सारी की सारी इंसानियत इस बात पर इकट्ठा हो जाए कि तुम्हें कोई चीज के जरिए से नफा पहुंचाना चाहे, तो सारी इंसानियत नफा पहुंचा नहीं सकती, बजुज उतना ही नफा पहुंचा सकती है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मुक़द्दर में लिखा है। तुम्हारे तकदीर में जितना नफा है उतना ही नफा सारी इंसानियत मिलकर तुम्हें पहुंचा सकती है। इसी तरीके से नुकसान के बारे में भी आया कि नुकसान का मालिक और नफे का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। फरमाया वअलम अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु अलैक। ऐ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐ नन्हे मुन्ने बच्चे, कान खोल कर सुन लो कि सारी इंसानियत इस बात पर इकट्ठा हो जाए कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे। फरमाया लम यदुर्रुका बिशैइन, तुम्हें हरगिज वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उतना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, अल्लाह ताला ने जो नुकसान तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा है उतना ही वो नुकसान पहुंचाने पर वो कादिर होंगे, उसके आगे वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तकदीर के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और कलम से कहा लिख, तो उस कलम ने सारी चीजों को लिख दिया जो मुकद्दरात में होने वाले हैं और कायनात के सारे निज़ाम में जो होने वाली जो चीजें हैं वो तमाम चीजें लिख दी गई है। वो कलम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रुफ़िअतिल अक़लाम, कलम उठा लिए गए, वजफ़्फ़तिस सुहुफ़, और सहीफे खुश्क हो गए। जो होना है वो मुक़द्दर से होगा और मुक़द्दर से आगे कुछ नहीं होगा। नफ़ा और नुकसान का जो मालिक है वो रब्बुल आलमीन है। इस हदीस पाक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वाली उम्मत को एक बेहतरीन सबक दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा किया जाए, अल्लाह के दरबार में अपनी मुरादों को, अपनी हाजतों को मांगे और मदद भी अल्लाह ही से तलब करे और तकदीर पर यकीन कामिल रखते हुए अल्लाह पर भरोसा करे और अल्लाह ही से मदद हासिल करे और अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी करे। इम्तिसाल अवामिरिल्लाह, इम्तिसालु अवामिरिल्लाह, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करे, अवामिर को बजा लाए और नवाही से इज्तनाब करे। जिन बातों से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है उनसे रुक जाए। आखिर में अर्ज करना यह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी हदीस और ये प्यारी नसीहतें, इन तमाम बातों को गौर से सुने और यकीन व ईमान के साथ इस पर अमल पैरा हो। अल्लाह ताला मुझको और आपको और तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन प्यारी हदीसों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में तमाम भाइयों से हमारी गुजारिश है कि इस दीनी काम को, इस दीनी चैनल को, अल फैज़ान को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अल्लाह के दरबार में अज्र के मुस्तहिक़ बने। वमा अलैना इल्लल बलाग।